بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی خاص دن آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رجب المبارک کے آخری جمعہ کا عمل۔ پیارے دوستو، رجب المبارک کا آخری جمعہ آ رہا ہے اور ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس دن میں اللہ رب العزت کی جتنی عبادت کر سکیں کریں۔ اور اس دن کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس عمل کو کر لے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے انتہا اضافہ فرما دے گا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے مجبور انسان ہیں جو کہ اپنے رزق کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ گھر میں کمانے والے بھی بہت ہیں لیکن پھر بھی ان کے رزق میں برکت نہیں آتی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ماشاءاللہ سارے بچے کماتے ہیں، لیکن پھر بھی جب گھر میں پیسے آتے ہیں کوئی نہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کسی نہ کسی چیز میں وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا گھر کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا کھانے پینے کے لیے اور باقی ضروریات کے لیے پیسہ ہی نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس نام کو پڑھ لے تو یقین کریں اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے بے حساب تحفے آئیں گے، تحفے رزق کی طرف سے آئیں گے، معاف کیجیے گا، تحفے رزق کی شکل میں آئیں گے اور بے انتہا پیسہ آئے گا۔ کبھی اس کے گھر میں غربت نہ آئے گی اور ہمیشہ وہ خوشحال والی زندگی گزارے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، رجب المبارک پورا ہی مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے اور خصوصاً رجب المبارک کی 27ویں شب بہت بڑی فضیلت والی رات تھی اور 27 رجب کے حوالے سے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بہت سے وظائف سے آگاہ کیا۔ ماشاءاللہ سے جن بھی مسلمان بہنوں اور بھائیوں نے 27 رجب والے دن جو بھی وظائف ہم نے بتائے اگر وہ کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ اس رات میں کیے جانے والے سارے وظائف بڑے ہی مجرب اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال اب وقت گزر چکا ہے تو ایک اور موقع آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ موقع یہی ہے کہ رجب المبارک کا آخری جمعہ اپنے حساب سے ایک الگ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کا دن عام دنوں کے حساب سے بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے اور خصوصاً جمعے والے دن ہی فرشتے اسی ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ مومن اللہ کے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور یہ فرشتے درود پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جمعے کا دن بھی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک طرف جمعے کا دن ہے، دوسری طرف رجب المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہے، تو اندازہ لگا لو کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت والا بن جائے گا۔ اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ہر جمعے کے دن کے حوالے سے آپ کو وظائف بتائے ہیں،
لیکن رجب المبارک یہ آخری جمعہ آپ لوگوں نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، اور اس دن آپ نے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے یہ دن بڑا ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کس کس کو یاد نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سے ہر ایک مسلمان کی زبان پر یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے، کسی کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس سورہ مبارکہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بغیر آپ کا قرآن پاک نامکمل ہے، یہ پورے قرآن حکیم کا نچوڑ ہے۔ ایک اور فضیلت یہ ہے سورہ فاتحہ کی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ تو جب ہم نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا عمل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال وظیفہ کا طریقہ کار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رجب المبارک کے آخری جمعہ بعد نماز عصر آپ جب تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ 11 بار سب سے پہلے درود پاک پڑھو، اور پھر آپ سورہ فاتحہ کا پہلا کلام یعنی الحمدللہ، بس یہاں تک یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے اس کلام کو آپ نے 123 بار پڑھنا ہے، 123 ٹائمز، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس طریقے سے۔ اور آپ نے آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو جمعے والے دن بعد نماز عصر 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 123 بار الحمدللہ پڑھا، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے جتنی دعا کرنی ہے کرو، انشاءاللہ بڑے سے بڑا عمل بھی، بڑے سے بڑا کام آپ کا رکے گا نہیں، چل پڑے گا۔ اور اگر دکان اور کاروبار میں برکت کے لیے بھی کرنا چاہو گے تو انشاءاللہ اس میں بھی برکت آئے گی، اور ویسے بھی آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔